بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم صدق الله العظيم. سورہ حامیم السجدہ. اب اس کے کئی نام ہیں. ایک تو سورہ سجدہ اسے کہا جاتا ہے، لیکن پیچھے بھی ایک سورہ سجدہ گزری ہے، اس لیے اس سورت سے ممتاز کرنے کے لیے اس کا نام حامیم سجدہ رکھا گیا. سجدہ کیوں؟ آگے چل کر سجدہ آئے گا. دوسرا نام اس کا جو ہے وہ سورہ فصلت ہے. یہ بھی مشہور نام ہے اس کا، وہ بھی آگے چل کر تیسری آیت میں پڑھیں گے. کتاب فصلت. فصلت کہا جاتا ہے کھول کھول کر بیان کرنے والی. یہ سورت آپ کو توحید، رسالت، قیامت، ان چیزوں کو کھول کھول کر بیان کرے گی، اور مشرکین کے جو اعتراضات ہیں ان کے جوابات بھی اس کے اندر آئیں گے. اس سورت کے اور پچھلی سورت کے مضامین تقریباً یکساں ہی ہیں. فرمایا حامیم اللہ عالم بمرادی، یعنی اس کی مراد اللہ ہی کو معلوم ہے. تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ نازل شدہ ہے رحمان کی طرف سے، رحیم کی طرف سے، یعنی اللہ کی طرف سے یہ نازل شدہ ہے جو رحمان الرحیم ہے. کتاب رحمان رحیم کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے سورہ فاتحہ کے اندر بھی، پھر بسم اللہ کے اندر بھی. رحمان کہا جاتا ہے عام رحم کرنے والے کو. صفت رحمان جو ہے اس کا اطلاق دنیا کے اوپر ہے، یعنی اللہ رحمان ہے، کافر کو بھی دے رہا ہے، مومن کو بھی دے رہا ہے، ماننے والے کو، نافرمان سب کو دے رہا ہے، کھلا رہا ہے. لیکن صفت رحیم جو ہے یہ خاص ہے. رحیم جو صفت ہے یہ قیامت والے دن اس کا اطلاق ہوگا، ظہور ہوگا. یعنی قیامت والے دن اللہ رحم سب پر نہیں کرے گا. قیامت والے دن جو رحم ہوگا وہ رحم صرف اور صرف مومن بندوں پر ہوگا. کافر پر قیامت والے دن کوئی رحم نہیں، نافرمانوں پر کوئی رحم نہیں. فرمایا قیامت والے دن کیسا لے جاؤ گا؟ تو اللہ سے جو بھی بات کرے گا تو اللہ بات کا جواب صرف اور صرف مومن بندے کو دیں گے، کافر کو نہیں دیں گے. کافر کو جواب کیا ہوگا؟ اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، ذلیل ہو جاؤ، خوار ہو جاؤ، مجھ سے بات مت کرو. اخسؤوا لا تکلمونی، میرے ساتھ بات مت کرو. تو فرمایا رحمان رحیم کی طرف سے یہ قرآن نازل شدہ ہے. کتاب، یہ کتاب ہے. کیسی کتاب ہے؟ فصلت آیاتہ، کھول کھول کر بیان کر دی گئی ہیں اس کی آیات کریمہ. قرآن عربی، دوسری صفت ہے یہ عربی زبان کے اندر ہے. یہ قرآن ہے، قرآن بار بار پڑھی والی جانے والی کتاب ہے. عربی، عربی زبان کے اندر ہے. کیوں عربی زبان میں ہے؟ لقوم یعلمون، تاکہ یہ لوگ جان لیں. اس وقت عربی معاشرہ تھا، جیسے آج ہماری بولیاں علیحدہ علیحدہ، اس وقت صرف ایک عرب معاشرہ تھا جسے سدھارنا تھا. پیغمبر علیہ السلام کو ادھر بھیجا تھا. تو جو زبان ہوتی ہے اس زبان کو سمجھنا زیادہ آسان ہوتا ہے بنسبت اس زبان کی جو انسان کو نہ آئے. تو فرمایا بشیر و نذیر، یہ قرآن ڈرانے والا ہے اور خوشخبری سنانے والا ہے. فاعرض اکثرهم، لیکن اکثر جو لوگ ہیں نا انہوں نے منہ پھیر لیا اس قرآن سے. فہم لا یسمعون، وہ قرآن نہیں سنتے. یہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اکثر لوگ، وہ چاہے پیغمبر کا زمانہ ہو یا پیغمبر کے بعد کا زمانہ ہو. اب محمد رسول اللہ کے زمانے میں قرآن اتر رہا ہے نا، تو اس زمانے میں اللہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر آپ کے زمانے میں بھی قرآن سے زیادہ لوگ منہ موڑ رہے ہیں اور زیادہ لوگ اس قرآن کو نہیں سنتے. اور آج کے معاشرے کو بھی دیکھ لیں. وقالوا قلوبنا، مشرکین نے کہا قلوبنا، ہمارے جو دل ہیں، فی اکنۃ، وہ پردے کے اندر ہیں، مما تدعونا الیہ، اس چیز سے جس کی طرف تم ہمیں پکارتے ہو، یعنی جس اللہ کی طرف تم محمد ہمیں بلاتے ہو اس اللہ سے ہمارے دل کیا ہے؟ پردے کے اندر ہے. ہمارے دلوں کے اوپر پردہ ہے، ہمارے دل اس چیز کو قبول نہیں کرتے. یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ کو. وفی آذاننا وقر، اور ہمارے کانوں کے اوپر بوجھ ہے. انسان کو جو بات بری لگے نا، انسان اسے سننے سے گریز کرتا ہے. تو پیغمبر علیہ السلام سے یہ کہنے لگے محمد جب تو ہمیں اللہ کی باتیں کرتا ہے نا تو ہمارے کانوں کے اوپر بوجھ پڑتا ہے، لہٰذا یہ باتیں ہمارے سامنے نہ کر. وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ، اور اے محمد تیرے اور ہمارے درمیان پردہ ہے.
سکتا، لہذا کیا کرو، فعمل، اے محمد تو عمل کر، اننا عاملون، ہم بھی عمل کرتے ہیں۔ اب اللہ کی طرف سے جواب سنیے، قل، اے محمد الرسول اللہ فرما دیجئے، انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، میں محمد تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، ایک انسان ہوں، تو مجھ سے تمہارا پردہ کون سا ہے؟ میں فرشتہ نہیں، میں کوئی جن نہیں کہ میرے اور تمہارے درمیان پردہ ہے، ہم تو انسان ہیں، ایک جیسے ہیں، انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، ہاں مجھے ممتاز کیوں بنایا گیا ہے، مجھے عزت کیوں دی گئی ہے، یوحا الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ امتیاز والی چیز کیا ہے؟ محمد رسول اللہ کے پاس وہ وحی ہے۔ فرمایا انسان اسی طرح کے ہیں، جو تقاضے تمہارے ساتھ ہیں وہی تقاضے محمد رسول اللہ کے ساتھ بھی ہیں، لیکن محمد رسول اللہ کو تمام کائنات کے اندر فضیلت دی گئی ہے، کیوں؟ وحی کی وجہ سے دی گئی ہے۔ یوحا الیہ، وحی کی گئی ہے میری طرف، کیا وحی؟ انما الہکم الہ واحد، کہ میرا اور تمہارا معبود ایک ہے، فاستقیموا الیہ، سیدھے ہو جاؤ اللہ کی طرف، فاستقیموا الیہ، سیدھے ہو جاؤ اس کی طرف، واستغفروا، اور معافی مانگو اس سے، ویل للمشرکین، مشرکین کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے۔ مشرک کون ہے؟ الذین لا یؤتون الزکاۃ، جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ کس کی صفت بیان ہوئی قرآن کے اندر؟ مشرک کون ہے؟ لا یؤتون الزکاۃ، جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ یہ تو تمام مسلمانوں کو اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو 100% میں سے 20% بھی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، تو کون سی صفت ہے؟ مشرکین والی صفت ہے۔ مشرک نہیں بنتا انسان زکوٰۃ نہ دینے سے، لیکن کام کس والا ہے؟ مشرکوں والا ہے۔ تعریف کیا کی اللہ نے مشرکوں کی؟ الذین لا یؤتون الزکاۃ، جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، وہم بالآخرۃ هم کافرون، اور آخرت کے بارے میں منکر ہیں، آخرت کا انکار کرتے ہیں، یہ مشرک ہیں۔ فرمایا ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنو، جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، نیک اعمال کرتے رہے، لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، ان گنت اجر ہے۔ قل، اے محمد رسول اللہ فرما دیجئے، اِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ، اب کافروں سے سوال ہے جو اللہ کو نہیں مانتے، ان سے سوال ہے، اِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ، کیا تم کفر کرتے ہو، بِالَّذِي، اس ذات کا، خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ، جس نے پیدا کیا زمین کو 2 دنوں میں، جس نے زمین کو 2 دنوں میں۔ تمام کی تمام کائنات کتنے دنوں میں پیدا کی گئی؟ 6 دنوں میں۔ 6 دنوں میں تمام کائنات پیدا کی گئی، جس میں 2 دنوں میں زمین و آسمان، اور پھر درمیان کی چیزیں 4 دنوں کے اندر، یہ تذکرہ بھی آئے گا۔ فی یومین وتجعلون له اندادا، اور تم بناتے ہو اس کے ساتھ شریک، وہ ذات جو 2 دنوں میں تمہارے لیے زمین کو پیدا کرتا ہے، کہ تم اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو؟ ذالک رب العالمین، یہ تمہارا رب ہے جو 2 دنوں میں تمہارے لیے زمین کو پیدا کرتا ہے۔ تم 2 دنوں میں ایک اپنے رہنے کے لیے مکان نہیں بنا سکتے، اس نے پوری مخلوقات کے رہنے کے لیے زمین بنا دی۔ فرمایا وجعل فیہا رواسیا، اور پھر بنایا اس زمین کے اندر پہاڑوں کو۔ یہ زمین ٹکتی نہیں تھی، اس زمین کو جب بنایا تو احادیث کے اندر آتے ہیں زمین ٹکتی نہیں تھی، یہ ہل رہی تھی، تو پھر اللہ نے کیا کیا؟ اس کے اندر پہاڑ گاڑے، ومن فوقہا، اور اوپر بھی پہاڑ کھڑے کر دیے، وبارک فیہا، اور اس کے اندر برکتیں رکھتی۔ اب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا زمین کے اندر اللہ نے کئی خزانے رکھے، ان گنت خزانے رکھے، سونا، چاندی، جواہرات، کئی چیزیں رکھی ہیں، انسان گن نہیں سکتا، شمار نہیں کر سکتا۔ گیسوں کی طرف جائیں تو کتنی گیسیں رکھی ہوئی ہیں، انسان نہیں سوچ سکتا۔ لیکن پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت سے قریب، یعنی جب قیامت قریب ہوگی، یہ زمین اپنے سارے خزانوں کو باہر نکال دے گی، اپنے اندر کسی چیز کو زمین نہیں رکھے گی، سارے خزانوں کو باہر نکالے گی۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر انسان اتنا مالدار ہو جائے گا کہ اسے کسی کی کوئی ضرورت نہیں رہے گی، زمین اتنا کچھ نکالے گی۔ فرمایا کہ ایک شخص زکوٰۃ لے کر کئی ملکوں کے اندر گھومے گا، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ملے گا۔ فرمایا وبارک فیہا، زمین کے اندر اللہ نے برکتیں رکھی ہیں۔
وقدر فيها أقواتها في 4 أيام، پھر 4 دنوں کے اندر زمین کے اندر خزانے وغیرہ غذائیں وغیرہ یہ ساری چیزیں اللہ نے تیار کر دی۔ سوال للسائلین، برابر جواب ہے سوال کرنے والوں کے لیے، جو لوگ سوال کرتے ہیں نا اللہ اور اس کے رسول کے اوپر، سب سے بڑا جواب ان کے لیے یہی ہے، اور اس سوال کا ان کے پاس کوئی جواب بھی نہیں۔ اللہ سے دعا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا اللہ۔